ناظرین، پوری دنیا میں پڑھی جانے والی صرف ایک واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کسی بھی کتاب کا، کسی بھی بک کا اجر نہیں لکھا ہوا، کسی بھی حدیث کا، کسی بھی بک کا اجر نہیں لکھا ہوا۔ اگر حدیث ہے تو اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا اجر بنے گا۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں طریقہ بتایا کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں تو آپ کو 100 نیکی ملے گی، 500 نیکی ملے گی، 10 نیکی ملے گی۔ پوری دنیا کے اندر پڑھی جانے والی واحد کتاب ایک ہے جو قرآن مجید ہے۔ آج انگریز بھی قرآن کے اصول کو، قرآن کے آئین کو، قرآن کے دستور کو، قرآن کے مشہور کو پکڑتا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن مجید کے پاس نہیں جاتا، مسلمان قرآن کے اوپر غور نہیں کرتا، مسلمان قرآن کے اوپر فکر نہیں کرتا، مسلمان قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ آج انگریز جو ہے وہ قرآن سے رہنمائی لے رہا ہے، مسلمان قرآن کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لے لیں، الف لام میم۔ ناظرین، یہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ یہ 3 الفاظ بنتے ہیں، اس کی 30 نیکیاں بنتی ہیں، 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ تو ناظرین، قرآن مجید کتنے الفاظ ہیں، بے شمار الفاظ ہیں، اور جو انسان روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، 2 آیات کی، 4 آیات کی تلاوت کرتا ہے، ایک نہ ایک دن قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ نیکیوں کی مشین چل پڑتی ہے۔ تو ناظرین، ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، کوئی انسان تھکتا نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، ہر کوئی شخص مومن جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، مسلمان ہے، وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے، دوسروں کو توجہ دلانے چاہیے۔ انسان اپنے آپ کے اوپر غور کرے، اپنے آپ کے اوپر فکر کرے کہ میں نے جنت میں جانا، جہنم میں نہیں جانا، میری قبر ٹھنڈی ہوگی، میری قبر کھلی ہوگی، آسان ہوگی۔ ناظرین، ایسی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ انسان نے اپنے لیے پڑھنا ہے، والدین فریضہ ادا کرتے ہیں، میرا بیٹا، میرا بچہ قرآن مجید پڑھ جائے۔ اگر بچہ قرآن مجید پڑھ جائے گا، اس کا فائدہ ہے، اس کا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ انسان خود بخود اپنے لیے نہیں توجہ کرتا، فکر نہیں کرتا، بچے قرآن مجید کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تو ناظرین، اگر ان بچہ قرآن مجید پڑھ جائے گا اچھے طریقے سے، اس کا فائدہ ہے، وہ والدین کے لیے بھی دعا کرے گا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اوپر زیادہ سے زیادہ غور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اوپر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے دلوں کو تالا لگ چکا ہے، تم قرآن مجید کے اوپر کیوں نہیں غور کرتے، تم کیوں نہیں فکر کرتے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به قوما آخرین۔ اگر کسی کو ذلت ہوتی ہے، ملتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، اسے ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی۔ اگر کسی کو بلندی ملتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کسی کو بلندیاں ملتی ہے تو اس قرآن مجید کی وجہ سے۔ اگر کسی کو بلندیاں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، تو اس قرآن مجید کی وجہ سے۔ آج دیکھیے، اگر کوئی 6 سال کا بچہ ہے، اسے قرآن مجید یاد ہے، ہم اسے مصلی رسول پر کھڑا کریں گے، جتنا بھی بڑا سے بڑا ہو، کوئی افسر ہو، کوئی صدر ہو، کسی بھی تنظیم کا ہو، وہ پیچھے کھڑا ہوگا، بچہ آگے کھڑا ہوگا، امام آگے کھڑا ہوگا، جو حافظ قرآن ہے وہ آگے کھڑا ہوگا، قاری قرآن ہوگا وہ آگے کھڑا ہوگا۔ دیکھ لیجئے، ابھی پچھلے دنوں قطر میں انٹرنیشنل جو میچ ہوا تھا فٹ بال کا غالباً، اس کے اندر جو ایک معذور لڑکا تھا، حافظ قرآن تھا، اس نے قرآن مجید کی تلاوت سے قطر نے اس ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔
لیکن دوسرے ممالک میں دیکھا جائے گا، کہیں دیکھا جائے وہ کسی مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں، ڈھول بلاتے ہیں اور فلاں فلاں طرح کی رسمیں کرتے ہیں، لیکن قطر ملک نے ایک ایسی طریق قائم کر دی، ایک ایسی مثال قائم کر دی، اس کا آغاز قرآن مجید سے کیا، اور قرآن مجید بھی وہ طالب علم جو آدھے حصے سے معذور ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت حاصل کرنی چاہیے اور پڑھنے چاہیے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔